ویلکم بیک ناظرین ٹرانسپورٹرز اس وقت غم و غصے میں دکھائی دیتے ہیں. ان کی املاک کو جلایا گیا, ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا, ان کے ڈرائیورز عدم تحفظ کے شکار ہیں. سرکار سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور ابھی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ کمشنر ہاؤس میں بھی ملک شہزاد صاحب ہیں جو کہ الائنس کے ٹرانسپورٹر الائنس گڈز الائنس کے جو ہیں وہ صدر ہیں. ان کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے. کیا بات چیت ہوئی ہے اور اب آگے کا کیا عمل ہے, ملک شہزاد صاحب سے جانتے ہیں. ملک شہزاد صاحب بتائیے گا اس وقت ملاقات کے بعد کیا بیٹھک میں کیا بات چیت ہوئی ہے, وفد کے درمیان اب کیا عمل بنایا گیا ہے؟ جی علی رضا بھائی, کل ہم نے پریس کانفرنس کی آپ کے علم میں. پریس کانفرنس کے بعد ٹرانسپورٹ منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب نے رابطہ کیا اور ان سے ہم نے اپنے سارے جو ایشوز تھے وہ شیئر کیے کہ سکھر ببرلو بائی پاس پہ جو پروٹیسٹ چلتا رہا 12 دن ہماری گاڑیاں وہاں کھڑی رہیں, 40,000 کے قریب کے کنٹینر, جن کے کنٹینر رینٹ کی مد میں جو ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا 18 ارب 88 کروڑ روپے. جی جو وہاں 15 دن کا نقصان ہوا, گاڑیوں میں مال خراب ہو گیا, وہ الگ نقصان ہے, وہ 9 ارب کا الگ نقصان ہے. یہ ٹوٹل ملا کے پچھلا جو پروٹیسٹ ہے علی رضا صاحب 28 ارب کا ٹوٹل نقصان ہوا ہے پچھلے پروٹیسٹ میں, جو 12 دن پروٹیسٹ چلتا رہا سکھر میں. جو پرسوں مورو کے مقام پہ ہمارے 3 گاڑیوں کو جلایا گیا, ایک کنٹینر والی گاڑی کو جلایا گیا, 2 ہمارے ٹینکرز ہمارے ممبران شین فرینڈ کی گاڑیوں کو جلایا گیا, تو کروڑوں کا وہ نقصان کر دیا ہے. ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب کو ہم نے بتایا کہ ہم نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے جو کہ فرائیڈے کو ٹائم پورا ہو رہا ہے. کل ہمیں نکلنا تھا چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کی طرف. لاسٹ ٹائم بھی ہم نکلے تھے, ایم ٹی خان روڈ پہ ہمیں روک لیا گیا تھا. ٹرانسپورٹ منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب خود وہاں پہنچے تھے, انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ روڈ کھول دیا جائے گا. اگلے دن روڈ تو کھل گیا, بٹ ہمارے جو وہاں نقصان ہوا اس کا ازالہ ابھی تک نہیں ہوا. تو آج انہوں نے کہا کہ آپ 24 گھنٹے کا ہمیں ٹائم دیں. میں پاکستان میں موجود نہیں ہوں, میں کل سیٹرڈے فرائیڈے کو پہنچ رہا ہوں. تو آج میں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے, کمشنر صاحب, ڈی آئی جی ٹریفک اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ آپ سے ملیں گے. تو اب ہم وہاں سے نکلے ہیں کمشنر آفس سے. کمشنر صاحب نے اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور ڈی آئی صاحب نے ہمیں سنا, ٹرانسپورٹ دوست ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ بالکل جینوین ہیں اور ان کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے. منسٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں تو کل وہ وہاں پہنچ رہے ہیں یہاں کراچی, تو کل پھر سے شرجیل انعام میمن صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی. اب ہم نے ان کو یہ ریلیف دیا ہے, کمیٹی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ 24 گھنٹے کا آپ ہمیں ٹائم دیں. جو آپ لوگوں نے کل نکلنا ہے تو کل اب ہم نہیں نکل رہے, گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے ان کی یقین دہانی پہ. اب ہمارا پرسوں کا پلان ہے سیٹرڈے کا کہ ہم پرسوں بھرپور تعداد میں, اور اس کے اندر علی رضا بھی ہمارے ساتھ ڈمپر بھی شامل ہیں, کنٹینر بھی شامل ہیں, آئل ٹینکر بھی شامل ہیں, جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. کچھ ہم ریلی ایک ریلی چیف منسٹر آپ کو جو 24 گھنٹے ہیں اس میں یہ بتانا ہے کمیٹی نے کہ جناب ازالہ کرتے ہو تو ہم نہیں نکلیں گے, ادروائز ہم گھراؤ کریں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا اور گورنر ہاؤس کا. سر دیکھیں, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے علی رضا صاحب جو ہماری طرف سے ایسی ڈیمانڈ ہو. ہم بار بار کہہ رہے ہیں سندھ کینال ایشو پہ ہم سندھ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے, لیکن ہمارا اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا جو 28 ارب کا نقصان ہوا ہے اس کا تو گورنمنٹ کا کام بنتا ہے, صوبائی حکومت کا بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی, کہ اس ان کا کیس معاوضہ اگر وہ ادا نہیں دے کیا جائے. پاتے, ان کیس یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں دین تو سر پھر ہم نکلیں گے. پھر یہ اسٹرائک جو ہے یہ پھر احتجاج چیف منسٹر ہاؤس یا گورنر ہاؤس تک علی رضا صاحب محدود نہیں رہے گا. پورے پاکستان کی ایسوسی ایشن آن بورڈ ہیں, لاہور کی, فیصل آباد کی, گجرانوالہ کی, اور کراچی سے لے کے خیبر تک, کے پی کے کی, سندھ کی, بلوچستان کی, پنجاب کی, پھر پورے پاکستان کے ہر شہر میں ہر ایسوسی ایشن اسٹرائک کی کال دے گی اور پورے پاکستان کا پہیہ رکنے جا رہا ہے. اس تمام تر نقصان کی ذمہ داری جو ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے اوپر عائد آتی ہے کہ اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھانے پہ ہمیں حکومت جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جی بہت شکریہ ملک شہزاد ایوان صاحب, صدر تھے پاکستان گڈز الائنس ٹرانسپورٹس کے, اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب اگر ہمارے معاملات کو دیکھ لیا جاتا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم احتجاج کی کال دے چکے ہیں اور احتجاج پہ جائیں گے. اور جس طرح ہم نے آپ کو 2 ٹرانسپورٹرز اہمیت عامل ان سے گفتگو کرائی, ان کا یہ پلان بن رہا ہے کہ اگر یہ معاملات نہیں ہوتے, ازالہ نہیں ہوتا, چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا, آئندہ تحفظ نہیں دیا جاتا, تو اس کے بعد پہیہ جام ہڑتال کی کال ہے. دیکھتے ہیں حکومت اس چیلنج سے کیسے نپٹتی ہے.
वक्त हुआ है बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा पहुंचा है प्रोग्राम का। और नाजरीन, बार बार अक्सर व बेशतर मैं ये कहता हूँ कि अपना फीडबैक हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी दिया करें। वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।